حاملہ ہونا اور اس کے بعد صحت مند بچہ پیدا ہونا یہ دو الگ باتیں ہیں۔ اللہ پاک سب کو صحت مند بچہ عطا فرمائے، آمین۔ لیکن 33 میں سے ایک بچہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں ایسا ہوتا ہے جس میں برتھ ڈیفیکٹس پائے جاتے ہیں۔ یہ ریشو پاکستان میں اس سے زیادہ ہے۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف پریونشنز کی جا سکتی ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیا پریونشنز ہو سکتی ہیں، یہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے السلام علیکم، میں ہوں ستارہ نایاب اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل مدر اسکائی۔ بہت سے برتھ ڈیفیکٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم ڈیورنگ پریگنینسی یا اس سے پہلے کچھ خاص پریونشنز کر کے کیور کر سکتے ہیں یا اس کو ہونے سے روک سکتے ہیں۔ کامن ڈیفیکٹس جو بچوں میں پائے جاتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ ان میں جو میجر برتھ ڈیفیکٹس ہیں وہ ہیں اسپینا بائفیڈا، ہارٹ ڈیفیکٹ، کلیفٹ پیلٹ یا کلیفٹ لپ، کلب فٹ، لمب ابنارملٹیز، گیسٹروسچیسس، ڈاؤن سنڈروم یا اس کو ٹرائسومی یعنی کہ 21 کروموسوم والی پرابلم بھی کہا جاتا ہے۔ کون سی وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو جاتا ہے؟ کچھ بچوں میں یہ پیدائشی ہوتا ہے، جینیٹک ہوتا ہے اور اس کو دور کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ نسبتاً کم ہوتے ہیں جو جینیٹک ہوتے ہیں۔ لیکن جو انوائرمنٹل فیکٹر یا دوسرے کازز کی وجہ سے ہوتے ہیں ان کو کیور بھی کیا جا سکتا ہے اور پریونٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ان میں جو مین کازز ہیں وہ انفیکشن، ریڈیشن، کچھ پلوٹنٹس، نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز، ہیلتھ کنڈیشن جیسے کہ ڈائبٹیز یا موٹاپا یا ڈرگ ایکسپوجر ہوتا ہے۔ اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ IVF کرا رہے ہیں تو ڈونر کا ایگ کیسا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی پریگننسی کون سی ایج میں ہوئی ہے۔ اگر آپ کی پریگننسی 35 ایئرس کے بعد ہوتی ہے تو اس میں ایبنارملٹیز کے چانسز زیادہ ہوتی ہیں جیسے کہ ڈاؤن سنڈروم۔ کیا آپ لوگ اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں؟ اس کو پریونٹ کرنے کے دو ویز ہیں، ایک بیفور پریگننسی اور ایک ڈیورنگ پریگننسی۔ ہم ان کو ون بائی ون ڈسکس کر لیتے ہیں۔ بیفور پریگننسی، حمل سے پہلے آپ کو کچھ پریکاشنز لینے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ آپ کا لائف سٹائل کیسا ہو، آپ کی ہیلتھ کنڈیشنز کیسی ہوں، آپ کا ویٹ کیسا ہو۔ آپ نے جب ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو آپ نے یہ چیزیں ڈسکس کرنی ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے لائف سٹائل ڈسکس کرنا ہے، جون سی چیزیں بھی آپ استعمال کر رہی ہیں، جون سی بھی پروڈکٹس، جیسے کہ اگر آپ اسموکر ہیں یا الکوہل پیتی ہیں یا ایسی کوئی بھی اور ڈرگ یوز کرتی ہیں، اس کے بارے میں آپ نے ضرور بتانا ہے۔ اس کے علاوہ اپنی کرونک ہیلتھ کنڈیشن بتانی ہے، آپ نے ان کو بتانا ہے کہ آپ کو ڈائبٹیز تو نہیں ہے، آپ کی فیملی ہسٹری میں ڈائبٹیز ہے یا نہیں ہے، اوبیسٹی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں آپ نے ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے تاکہ چانس کم ہو سکیں برتھ ڈیفیکٹ کے۔ اس کے بعد اپنی ویکسینیشنز ڈسکس کرنی ہے کہ آپ نے جتنی بھی ویکسینیشن ریکوائرڈ ہوتی ہیں آپ نے لگوائی ہوئی ہیں یا نہیں، آپ اس کے معاملے میں اپ ٹو ڈیٹڈ ہیں یا نہیں۔ پھر آپ نے ڈاکٹر سے اپنی میڈیکیشنز اور سپلیمنٹس کے بارے میں بات کرنی ہے۔ اگر آپ کسی بھی چیز کی دوائی کھاتی ہیں تو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ اس کو ضرور ڈسکس کرنا ہے، اور اگر سپلیمنٹس بھی لے رہی تھی تو وہ بھی آپ نے ڈاکٹر کو ضرور بتانا ہے تاکہ اگر ان دوائیوں کے کوئی ایسے سائیڈ ایفیکٹس ہیں تو ڈاکٹر اس کا الٹرنیٹیو آپ کو دے دیں۔ پھر اپنا ویٹ اپنے چیک کروانا ہے اور اس میں اگر کمی یا زیادتی کی ضرورت ہے تو اس کے بارے میں پریکاشنز لینی ہے تاکہ بچے میں برتھ ڈیفیکٹ نہ ہو۔ پھر اگر آپ نے پریگننسی پلان کر رہی ہیں تو آپ کو فولک ایسڈ ضرور لینا ہے، کیونکہ اس سے بچے میں نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ نہیں ہوتا، خاص طور پہ وہ پرابلم جسے اسپینا بائفیڈا کہا جاتا ہے۔ یہ اگر آپ ڈیلی ملٹی وائٹامن جس میں فولک ایسڈ شامل ہوتا ہے پریگننسی سے پہلے لیتی ہیں تو بچے میں نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس کے چانسز بہت ریڈیوسڈ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس چیز کو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ضرور آپ نے ڈسکس کرنا ہے۔ پھر ڈیورنگ پریگننسی کی اگر بات کی جائے تو اس میں بھی آپ کو کچھ پریکاشنز لینے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ آپ کو ریگولر ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کرانے کی ضرورت ہوتی ہے اور اپنی دوائیاں اور سپلیمنٹس وقتاً فوقتاً اس کے ساتھ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہارمفل سبسٹانسز جو میں نے آپ کو مختلف ویڈیوز میں بتائی ہیں کہ آپ نے نہیں پریگننسی میں لینی تو وہ آپ نے نہیں کھانی۔ اگر آپ کو نہیں یاد ہے کہ وہ کون سی ہیں تو آپ پریگننسی فوڈز بائی مدرس گائیڈ لکھ کے سرچ کر سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے ٹریول نہیں کرنا، خاص طور پہ ایسے ایریاز میں جہاں پہ سڑکیں ٹھیک سے بنی نہ ہو یا آپ کا جو ٹرائمیسٹر ہے پہلا یا آخری ہو، تو کوشش کریں کہ آپ نے ٹریول کرنے سے اوائڈ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ٹاکسوپلازموسس کو اوائڈ کرنے کے لیے کیٹ کے لٹر یا فیسس سے دور رہنا ہے اور جو چیزوں کے اندر جمی ہوئی ڈرٹ ہوتی ہے اس سے بھی بچ کے رہنا ہے۔ پھر اپنے آپ کو CMV کے انفیکشن سے آپ نے بچانا ہے، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ سائٹومیگل وائرس اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو ہر طرح کے انفیکشن سے بچنے کے لیے تمام
पॉसिबल प्रिकॉशंस लेनी है। अगर आपको नहीं इसके बारे में समझ तो अपने डॉक्टर के साथ जरूर डिस्कस कर लें कि जी मैं अपने आप को CMV से बचाना चाहती हूँ, तो मुझे इसके बारे में गाइड कर दें। तो ये वो तमाम चीजें थी, अगर जिनको आप जहन में रखें या फॉलो करें तो उम्मीद है कि अल्लाह पाक आपके बच्चे को डिफेक्ट से पाक रखेगा। और इसके अलावा जो सबसे अहम चीज है वो है रेगुलर प्रेयर, नमाज, दुआ। ये चीजें आपकी आई हुई मुसीबतों को दूर कर सकती हैं और अल्लाह पाक ही वो ज़ात है जो आपको सेहतमंद बच्चा अता करता है। इस वीडियो को दूसरी बहनों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस प्रॉब्लम से बच सकें और अपने बच्चों को एक सेहतमंद जिंदगी अल्लाह के फजल से अता कर सकें। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।